زمانے قدر کر ان کج کلاہان محبت کی، ان رسول اللہ کے غلاموں کے لیے زمانے قدر کر ان کج کلاہان محبت کی، کہ پیدا اس نمونے کے جمع ہر دم نہیں ہوتے۔ 88 والے، جس طرح آج تم نے محبت کا اظہار کیا نا، 8 فروری والے دن بھی اسی طرح نکلنا ہے۔ صرف ووٹ نہیں دینا، اپنے ووٹ پر پہرا بھی دینا ہے، ووٹ پر پہرا بھی دینا۔ کیوں دینا جی؟ کیونکہ اسی چھوٹے وعدے نہیں کر دے، اسی چھوٹے وعدے نہیں کر دے، ساڈی محبت بازاری نہیں، اسی تہاڈے ووٹ دا مول پاواں گے، اسی رضویہ پٹواری نہیں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، خصوصاً 88 چیک کی یونٹ UC 77 دوستوں کمل، انہوں نے بہت اچھا پروگرام کیا۔ میں ایک سیاسی ورکر ہوں، یہاں علماء کرام کی محفل ہے، ہمارے بہت اچھے مقرر ہمارے امیر محترم نے بات کی، اپنے انداز سے سمجھایا، گرچہ انداز بیاں شوق نہیں میرا، لیکن شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اسلام پاور رکھتا ہے، ہم سب کو اسلام کی ضرورت ہے، اسلام کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کے لیے بڑے بڑے گدیوں کی ضرورت نہیں ہے، بڑے بڑے قادور نوجوان طاقتور کی ضرورت نہیں ہے، سرمایہ داروں کی ضرورت نہیں ہے۔ لاہور کے اندر پہلوانوں کا شہر ہے، وہاں امیر المجاہدین نے کرسی پر ویل چیئر پر بیٹھ کر اسلام کا جھنڈا تھاما تو ایشیا کا بڑا جنازہ اٹھا۔ بلال حبشی آج تو نوکر ہوتے جو مہینے کی تنخواہ لیتے، جو پہلے غلام ہوتے تھے وہ زر خرید غلام ہوتے تھے۔ بلال حبشی نے اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی تو سردار نواب دیکھتے رہے اور وہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر انہوں نے اذان دی۔ انشاءاللہ جو اس تحریک لبیک میں آئے انہوں نے اپنے ہی نہیں بلکہ اپنی نسلوں کے بھی فلاح کی ہے۔ یہاں ایک چھوٹا بچہ بیٹھ کر میں دیکھ رہا ہوں، وہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے۔ یقین جانو آپ کسی سیاسی پارٹی میں ہوتے تو بھٹو زندہ باد کے نعرے ہوتے، کسی خان کی خوشامد کے نعرے ہوتے۔ آپ نے دین کا پرچم جو کیا ہے، انشاءاللہ ہماری اپنی نسلوں کا جو فلاح کا وہ جھنڈا وہ ہم نے اٹھایا ہے۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ کوئی شخصیت پرستی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں خان صاحب زندہ باد، نواب صاحب زندہ باد، ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ، حاضر ہے رسول اللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ آپ سچ اور حق پر کھڑے ہیں اور انشاءاللہ یہی دعوت لے کر چلیں گے۔ پاکستان جو ہے وہ اپنی اصلی مقصد پر پہنچے گا جس کے لیے وجود میں آیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور یہ مسلمانوں کا ایک قلعہ ہے۔ انشاءاللہ یہ قلعہ جو ہے وہ ہمارے امیر المجاہدین سعد بھائی کی شکل میں جو ہے ان کی قیادت میں لیڈرشپ یہ ہوتی ہے کہ PTI کو 3 سال ٹائم دیا گیا، انہوں نے کہا جی اسی کریں گے مدینہ کی ریاست۔ میرے سعد بھائی نے کہا ہے کہ ایک دفعہ ہمیں موقع دیا گیا تو اگلا جمعہ انشاءاللہ میں مسجد اقصیٰ میں پڑھوں۔ کیا بات؟ اذان آ رہی تھوڑا سا وقت پکڑو۔ اچھا جی، نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، بس ایک مختصر 2 منٹ میں جو ہے نا، کیونکہ میں کینڈیڈیٹ چنا گیا ہوں۔ صفدر عباس منیش ٹیبہ سلطان پر رہائش ہے، سیاسی عوامی ورکر ہوں، تحریک لبیک کے دوستوں نے خدمت اور نوکری کے لیے مجھے چنا ہے۔ کیا بات؟ کوشش یہ ہے کہ اللہ کا دین اپنی زندگی میں نافذ ہوتا دیکھ لوں، اور یقین جانیں دین کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اور ہم سب کو دین کی ضرورت ہے۔ جو اس دین میں آیا وہ فلاح پا گیا۔ پہلے جو یہاں کے سیاستدان ہیں ان کو جو علماء کرام ملتے رہے ہیں وہ دین بیچ دینے والے تھے، اور اسی وجہ سے کوڑا پھینکا کرتی تھی، اور وہ جو ہے نا جب انہوں نے نہیں پھینکا تو وہ ان کو پوچھنے چلے گئے۔ یہ ایک ایجنسیوں کا ایک سسٹم ہے کہ ایسی قوم تیار کی جائے جس پر ڈرون حملے کرتے رہیں، لیکن پھر وہ کہیں جی وہ ہمارا دوست ہے۔ یہ کیسا دوست ہے جو ڈرون حملہ کر رہا ہے؟ یعنی کہ اسلام کو ایسے کمزور پیش کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ
हमारे अमीरुल मुजाहिदीन बाबा खादिम हुसैन रिजवी ने ये कहा है कि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हलवा खाना ठीक है सुन्नत है, लेकिन ये दांत तुड़वाना भी सुन्नत है। बिलाल हबशी के कोड़े मारने वालों के हाथ रोकना भी सुन्नत है। ड्रोन हमला करने वालों का जवाब देना भी सुन्नत है। और हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अजीम आर्मी चीफ रहे हैं, जिन्होंने खुद जो है अब 26-27 दफा जंगों में खुद हिस्सा लिया है। बाकी तो आज बैठकर ऐसे करते हैं और हमारे गरीब फौजी मरते हैं। और किसी गैर मुस्लिम ने कहा कि ये जंगें जो उस टाइम ख़त्म हो जाएंगी जब जो है आर्मी चीफ के बेटे मरना शुरू हो जाएंगे, तब धमाके ख़त्म हो जाएंगे जब इन सरदारों के बेटे मरना शुरू हो जाएंगे। जब गरीब मरते हैं तो इन पर कोई असर नहीं होता। मेरे दोस्तों, इस्लाम पावर रखता है, हम सबको इस्लाम की ज़रूरत है, इस्लाम को किसी की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम के लिए बड़े बड़े गद्दियों की ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े कद्दावर नौजवान ताकतवर की ज़रूरत नहीं है, सरमायादारों की ज़रूरत नहीं है। लाहौर के अंदर पहलवानों का शहर है, वहाँ अमीरुल मुजाहिदीन ने कुर्सी पर, व्हील चेयर पर बैठकर इस्लाम का झंडा थामा तो एशिया का बड़ा जनाजा उठा। बिलाल हबशी आज तो नौकर होते जो महीने की तनख्वाह लेते, जो पहले गुलाम होते थे वो ज़र खरीद गुलाम होते थे। बिलाल हबशी ने अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी इख्तियार की तो सरदार नवाब देखते रहे और वो खाना काबा की छत पर चढ़कर उन्होंने अजान दी। इंशाल्लाह जो इस तहरीक लबैक में आए उन्होंने अपने ही नहीं बल्कि अपनी नस्लों के भी फलाह किया है। यहाँ एक छोटा बच्चा बैठकर मैं देख रहा हूँ, वो लबैक या रसूलुल्लाह, लबैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाता है। यकीन जानो आप किसी सियासी पार्टी में होते तो भुट्टो जिंदाबाद के नारे होते, किसी खान की खुशामद के नारे होते। आपने दीन का परचम जो किया है, इंशाल्लाह हमारी अपनी नस्लों का जो फलाह का वो झंडा वो हमने उठाया है। सब दोस्तों से गुजारिश है कि कोई शख्सियत परस्ती नहीं है। वो कहते हैं खान साहब जिंदाबाद, नवाब साहब जिंदाबाद, हम कहते हैं या रसूलुल्लाह, हाजिर है या रसूलुल्लाह। ठीक है ना? तो इंशाल्लाह आप सच और हक पर खड़े हैं और इंशाल्लाह यही दावत लेकर चलेंगे। पाकिस्तान जो है वो अपनी असली मकसद पर पहुंचेगा जिसके लिए वजूद में आया था। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये मुसलमानों का एक किला है। इंशाल्लाह ये किला जो है वो हमारे अमीरुल मुजाहिदीन साद भाई की शक्ल में जो है उनकी क़ियादत में लीडरशिप ये होती है कि ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद।